اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں پختون بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے گوجرانوالہ میں پاک پختون اتحاد گوجرانوالہ میں ایک جرگے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید اخبار بتا رہے ہیں بیورو چیف بلال احمد کھوکھر۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان میں پختون بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے گوجرانوالہ میں پاک پختون اتحاد گوجرانوالہ جرگے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پختون بھائیوں کے مسائل جیسا کہ نادرا آفس اور پاسپورٹ آفس کے حوالے سے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں۔ ان مسائل سے نپٹنے کے لیے لائحہ عمل بنایا گیا۔ جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے سرپرست اعلیٰ حاجی شہزادہ خان، چیئرمین حاجی سبز علی خان، صدر محمد انور خان اور جنرل سیکرٹری حاجی محبت خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کی ہے کہ ہمارے مسائل کو فی الفور حل کیا جائے۔ عزیز او د هر مسلمان د خدمت کولو توفیق را نصیب کړي۔ عزیزانو، زموږ دا راغونډوالی صرف په دې وجه باندې، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ہماری وہ آواز جو ہے نا اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے۔ ہماری یہ پختون برادری ہے، انہوں نے جو مسئلے مسائل ہیں شناختی کارڈ کے اور پاسپورٹ کے، یہ ان کے زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی سب سے پہلے کہ ہم چیئرمین نادرا سے یا ڈائریکٹر پاسپورٹ سے ملیں اور ہمارے جو بھی جائز مطالبے وہ ان کو وہ مانیں۔ اگر انہوں نے ہماری یہ مطالبے نہ مانے اور ہمارے یہ جائز جو مطالبے ہیں نہ انہوں نے مانے تو ہم انشاءاللہ احتجاج کی کال بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے، اور ہمارا جو بنیادی حق ہے ہمارے پاکستانی کا وہ ہمیں ضرور ملنا چاہیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ عمران خان کی حکومت جانے کی وجہ سے تو یہ آپ کو مسائل نہیں بن رہے؟ نہیں، پہلے تو چلو مسائل تو ذرا کم تھے، اب ذرا زیادہ ہیں نون لیگ کی حکومت میں، لیکن ہمارے لیے جو بھی حکومت آئے ہم ایک پاکستانی ہیں اور ہم ایک مومند قوم ہیں، اور ہم اپنے مطالبے جو ہے نا وہ ان کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے جو جائز مطالبے ہیں وہ ہمارے جو عام پاکستانی شہری کو ملتے ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران آپ کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا؟ نہیں، پہلے تو چلو ہمارے شناختی کارڈ جو ہے آسانی سے بن جاتے تھے، اب زیادہ مسئلہ آ رہا ہے ہمیں نون لیگ کی حکومت میں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت چھیننے کی وجہ سے آپ کے مسائل بھی زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور دوسرے پاکستان کی عوام کے لیے بھی بہت نقصان ہو گیا ہے؟ تو کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے کچھ؟ نہیں، اتنا تو نہیں ہے۔ ہمارے جو یہ شناختی کارڈ جو عام پاکستانی جو وہ ہمارا بنیادی حق ہے وہ تو ہمیں ملنے چاہیے، لیکن وہ نادرا والے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، وہ بار بار ان کو چکر لگا رہے ہیں، چکر دے رہے ہیں، تو ہم اپنے جائز مطالبے کر رہے ہیں۔ کوئی اس میں تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک پاکستانی قوم ہیں اور مومند قوم ہیں، ہمارے جو جائز مطالبے ہیں وہ مانے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور امید ہے کہ آپ کے توسط سے ہماری آواز حکام بالا تک پہنچے گی۔ سب سے پہلے تو یہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کا مسئلہ یہ تو چلتے رہتے ہیں۔ ہماری گزارش اس حکومت سے، خاص طور پر سینٹرل حکومت سے یہ ہے کہ کم از کم ہمیں بنیادی انسانی حقوق وہ تو ملنے چاہیے۔ ہمیں تو ان سے ہی محروم رکھا جا رہا ہے، اور باقی جو شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے ہمیں یہ مسئلہ پیدا ہر دفعہ اسی حکومت میں ہمیں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں، یہ جو آج کا ہمارا پروگرام تھا یہ غیر سیاسی پروگرام تھا۔ میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جتنے بھی پختون بھائی گوجرانوالہ میں رہ رہے ہیں، کافی عرصے سے بیچارے ان کو کافی پرابلمز آ رہی تھی،
وجہ یہ تھی کہ ہمارا کوئی اتنا خاص نمائندہ گجرانوالہ میں تو ہے نہیں، ایم پی ایم این اے تو ہمارے اپنے پختون برادری کے ہے نہیں، تو پارٹی کے ہے سیاسی طور پر ہم بھی کسی پارٹی میں ہیں، تو انہوں نے یہ ہم سے بارہا مطالبہ کیا کہ ہمارا کوئی گجرانوالہ میں نمائندہ نہیں ہے، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، ہماری آواز جو ہے اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچ رہی۔ تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ مشاورت کی کہ کیوں نہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اور پھر اپنی پختون برادری کے لیے ان کی بھاگ دوڑ ان کے لیے کرنی چاہیے، اور جو ان کی پرابلمز آ رہی ہیں ہمارے الحمدللہ گجرانوالہ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہے، وکیل ہے، جو سب سے زیادہ بزنس گجرانوالہ میں پختون کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ ان پختون برادری کی مل کر ان کی خدمت کی جائے، تو اس وجہ سے ہمارا آج اکٹھ ہوا ہے، اور ہم نے آج اپنی ایک تنظیم سازی کی ہے، ایک کمیٹی بنائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم توقع رکھتے ہیں ان بھائیوں سے جن کی کمیٹی بنی، جن کے نام آئے ہیں، کہ انشاءاللہ یہ اپنی پختون برادری کے لیے بھاگ دوڑ بھی کریں گے اور ان کی خدمت بھی کریں گے، اور جتنے بھی ہمارا اعلیٰ حکام ہے سرکاری یا غیر سرکاری، انشاءاللہ ان سے مل کر ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہم بھی پاکستانی شہری ہیں نہ کہ اقلیت۔ جی